اسلام کی شہزادیوں نے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان خالص میری عبادت کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ لیکن آج ہماری اکثر مائیں اور بہنیں اپنی مفلسی اور غریبی کا رونا روتی ہیں اور یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ گھر میں روپیہ پیسہ کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلائیں اور مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر میری مائیں اور بہنیں کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتی کہ گھر میں بے برکتی اور نحوست کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ یہ سوچیں گی تو یہی جواب ملے گا کہ اے غفلت پیشہ خاتون، جب تیرے گھر کا گھر سب بے نمازی اور خدا رسول کا نافرمان ہے تو آخر تیرے گھر میں، تیرے مال میں، تیری دولت میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہٰذا جب تک اللہ رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گی، جب تک نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کریں گی، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گی، شریعت کے احکام پر نہیں چلیں گی، تمہارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، رحمت کی برسات نہیں ہو سکتی، اطمینان سکون اور عافیت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا آئیے ایک واقعہ سناتی ہوں تاکہ آپ کے دل میں یعنی ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک آدمی سرکار غوث اعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ حضور میں بڑا پریشان ہوں، بڑا غربت نے چاروں طرف سے اپنے گھیر لیا ہے، حضور میں اپنی تکلیف اور غم کے مداوع کے لیے آیا ہوں، لہٰذا دستگیری فرمائیے، کوئی تعویذ یا نسخہ ہی دے دیجیے تاکہ میری غربت اور گھر کی نحوست دور ہو جائے۔ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے اور میں کماتا بھی ہوں، پھر بھی کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، پورا گھر نحوست کی لپیٹ میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فریاد سن کر اپنی آنکھیں بند کی اور کوئی دعا تعویذ یا نسخہ دینے کے بجائے بس اتنا فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دو۔ وہ انسان سوچنے لگا، ہائے اللہ، یہ کیسی تعویذ ہے؟ مگر چونکہ بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، اس لیے وہ گیا اور اپنے گھر کے صحن والے دروازے پر جو اب تک بغیر پردہ تھا، ایک پردہ لٹکا دیا۔ پردہ لٹکاتے ہی آہستہ آہستہ پریشانی دور ہونے لگی، نحوست کا خاتمہ ہونے لگا، برکت لوٹنے لگی اور وہ خوشحال اور مالدار ہو گیا۔ چنانچہ ایک تحفہ لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام خیریت کے بعد پوچھا، حضور یہ اتنا تو بتا دیجئے کہ آخر اس پردہ لٹکانے میں کون سی حکمت تھی کہ میں آج الحمدللہ بڑا خوشحال ہو گیا ہوں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انسان سن، نحوست و مفلسی کی وجہ یہ تھی کہ تیرا گھر اب تک سڑک کے کنارے یعنی روڈ پر تھا اور راستے میں روزانہ کئی بے نمازی انسان کا گزر ہوتا ہے۔ اس طرح بے نمازیوں کی نحوست بھری نگاہیں روزانہ تیرے آنگن میں پڑتی تھی، چنانچہ ان بے نمازی انسانوں کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت دور ہو گئی تھی، تم پریشانی کے شکار ہو گئے تھے، اور اب جب تم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا تو ان کی نگاہیں تمہارے آنگن اور گھر پر پڑنے سے رک گئی ہیں، اس وجہ سے برکتیں دوبارہ اود آئی ہیں، لوٹ آئی ہیں اور تم خوشحال ہو گئے ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب بے نمازی کی نظر کی نحوست کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے گھر کے آنگن میں پڑ جائے تو برکتیں روٹ جائیں، خوشحالی منہ چھپا لے، تو پھر جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں آخر اس کے گھر میں رحمت اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آج گھر کا گھر بے نمازی نظر آ رہا ہے، ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، شوہر بے نمازی، اولاد بے نمازی، بھائی بے نمازی، گرج کے آج خاندان کا خاندان، گھر کا گھر بے نمازیوں کا اکھاڑا اور اڈا بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اے اسلام کی شہزادیوں، خوشحالی چاہتی ہو تو نماز پڑھو، کامیابی چاہتی ہو تو نماز پڑھو، اللہ رسول کی رضا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، قبر میں روشنی چاہتی ہو تو نماز پڑھو، جنت میں جانا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، مدینہ منورہ کی حاضری کی آرزو رکھتی ہو تو نماز پڑھو، اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، کہ کر جوانی میں عبادت کاہے لیے اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں، موت کو کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کلام کی باری ہے۔